بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور سعدیہ علی کا السلام علیکم. اور لائیو آپ ہمیں دیکھتے ہیں صبح 10 سے 12 بجے تک. اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے اور آپ ہمارے مہمانوں سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. پیارے پیارے سوالات کریں. اور صبح سویرے میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو مختلف مکاتب فکر سے ہم آپ کو ملوائیں اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی پر ہم گفتگو کریں. تعارف کرواتا چلوں گا, ٹائم بہت میں کم لیتا ہوں. اکثر تنقید ہوتی ہے کہ جو ہوسٹ حضرات ہیں وہی بولے جا رہے ہیں. بھائی جن کو بلایا ہے ان سے بھی تو بات کر لیں, ہمیں ان کی باتیں سننی ہیں, انہوں نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے, وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تعارف کرواؤں سب سے پہلے مصباح پرویش اعوان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مصباح PhD ہولڈر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ریسرچ اسکالر ہیں. آپ کی بڑی خدمات ہیں اور پھر آپ اچھی ہوسٹنگ بھی کر لیتی ہیں. خوش آمدید کہیں گے مصباح آپ کو. تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیا انڈسٹری کے نوجوان اور اس نوجوان کے ساتھ ساتھ ایک طویل عرصے سے آپ کی جدوجہد صحافتی زندگی میں بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائز رہے ہیں پاکستان کے نجی TV چینلز پر. آج ہم نے صبح سویرے میں آپ کو مدعو کیا ہے, آپ کی نیند ہم نے خراب کی. ہم نے رات کو ہی آپ کو بول دیا تھا کہ صبح آپ نے جلدی اٹھنا ہے اور ہمیں جوائن کرنا ہے. کس آپ کے متعین سہیل شبیر صاحب کو خوش آمدید کیجیے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. اور ان کے ساتھ معروف سیاستدان بھی ہمارے ساتھ ان اسٹارٹنگ کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی. ان دنوں میں بھی ہمارے ساتھ شوز کیا کرتے تھے جب آپ کی پارٹی پر بڑے برے وقت تھے اور 9 مئی اور بڑی مار دھاڑ چل رہی تھی اور بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے. لیکن ہم نے عباسی کو کہا تھا کہ عباسی آنا ہے, تو عباسی نے کہا آنا ہے, کسی طرف کے محتاج نہیں. اسرار احمد عباسی صاحب, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ عباسی صاحب آپ نے ٹائم دیا. آغاز کرتے جی مصباح, جی کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اور مجھے پتہ چلا ہوسٹنگ کا بھی آپ کو شوق ہے. جی بالکل. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رہ چکا ہے میرا, 7 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا. ہم لوگ HIV کاؤنسلر تھی میں, ٹھیک ہے, سول ہاسپٹل میں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں کا ٹرانسفر ہیڈ آفس میں ہو گیا تھا میرا ٹرانسفر, اینڈ دین اس کے بعد پھر ایز اے پروونشل CBO مینیجر. ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے بعد پھر PhD میں انرول ہو گئے تھے, اینڈ دین سوشل ایکٹیوسٹ تو میں اسٹارٹ سے ہی تھی. 2012 سے میں ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. اور ایز اے جیسے آپ نے بتایا ریسرچ اسکالر, تو اتنی بڑی ریسرچ اسکالر تو نہیں, بٹ یہ ہے کہ بہت سی منی ریسرچز ہم نے کی ہیں, جیسے انکروچمنٹ پر. اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکٹ جو بچے ہو جاتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن کے شکار ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کے ساتھ ہمارا ایک بہت اہم رول رہا ہے, جو کہ وہ لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اور بس یہ ایک لائف چل رہی ہے الحمدللہ. اچھا آگے کیا پھر سوچا ہے کہ بس انتخاب بھائی کے ساتھ ہی رہنا؟ زیادہ کس چیز کو انجوائے کرتی ہیں؟ سب سے زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز کو انجوائے کرتی ہیں. جی بالکل, جو دل سے آپ کرتی ہیں کہ ہاں یار یہ کرتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, رات کو اچھی نیند آتی ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. لائک اگر کوئی بھی سوشل ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کام کرنا, کسی خواتین کے حوالے سے وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا. ابھی ہم لوگوں نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے امپاور ہر کے نام سے, تو اس میں ہم لوگ بیسکلی انٹرپرینور جتنی بھی خواتین ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں, کیونکہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں بہت سی خواتین جاتی ہیں لیکن وہ اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرتی. تو ہم لوگ بیسکلی کچھ اس طرح کا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم لوگ ان خواتین کو انگیج کریں جو کہ بزنس کرنا چاہتی ہیں بٹ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا, تو وہ ہم انہیں وہ پلیٹ فارم دیں گے. بالکل. کیسے دیں گے آپ لوگ؟ کوئی شرط و شرائط ہیں, کیسے دیں گے؟ بیسکلی یہ, اور آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ورک شاپ. ہاں دیکھیں یہ پاکستانی ہیں, ہم اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں. فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو آگے لے کر آئیں, اچھا, اپنے پاکستان کو جو ہے وہ کامیاب بنائیں, اور ہماری خواتین آگے آئیں گی تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوں گی. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں. جاب کا فنومینا تھوڑا سا کم ہو گیا, لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں اسٹارٹ اپس کو لے کے کافی زیادہ آگے ہیں. تو وہ خواتین کو ہم آگے لے کر آئیں گے, ظاہر سی بات ہے ان کا فائدہ ہوگا تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, کچھ کر رہی ہیں, بالکل اسی طرح آپ دوسری خواتین کو بھی آگے لائیں. آپ فیل کرتی ہیں اپنے آپ کو امپاورڈ, تو آپ سوچتی ہیں کہ میں یہ چیز سب کے ساتھ شیئر کروں. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں سہیل سے بات کرتے ہیں. سہیل بھائی, میں جب میڈیا انڈسٹری میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ ہمارے سینئر دوست اور وہ بڑی اسٹرگل کرتے تھے, بڑی جدوجہد کے, پھر ہم ان سے انسپائر ہوئے. یہ جرنی ابھی بھی جاری ہے؟ مطلب آپ نے اس بہانے اپنی عمر جو ہے وہ چھوٹی کر دی. ایسا ہے کہ 2002-03 کے اوائل میں جو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اپنا اسٹارٹ اپ, اور میرا جو کیریئر ہے وہ فوٹوگرافی سے شروع ہوا تھا, کیونکہ ان دنوں یہ الیکٹرانک میڈیا کا رجحان ہی نہیں تھا. تو اسٹل فوٹوگرافی سے اسٹارٹ اپ لے کر
مختلف نیوز چینل اخبارات میں کام کیا, پھر اس کے بعد موقع ملا ایک ٹی وی چینلز میں آئے, پھر اس کے بعد پاکستان کے تقریباً تمام ٹی وی چینلز گھوم لیے. اوکے. تو فوٹوگرافی تو ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہمارا جو امیجن کیا جاتا ہے یہ ایک کنونشن بھی ہے کہ خوبصورت چہروں سے اور گلیمر سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. اچھا, ہماری جو فوٹوگرافی فیلڈ تھی چنی تو یہ کرنٹ افیئرس کو کیوں چنا؟ ہاں, میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو فیلڈ تھی وہ گلیمر سائٹ کی نہیں تھی, ہماری نیوز سائٹ کی تھی صحیح فوٹوگرافی. تو ہم اپنی تصویر کے اندر یہ چیز دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان کے مسائل کیسے ہیں, کیا ہیں, اس ایک تصویر کے اندر ہمارا سب کچھ جو ہے وہ شامل ہوتا تھا. تو یہ اس وقت کی فوٹوگرافی تھی. آج کا دور تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو دل چاہتا ہے جو جیسا چاہے بنا دیتا ہے, تو وہاں سے کرتے اس کے لیے اس طرح کی فوٹوگرافی کے لیے ایک مخصوص ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے آئی تھنک, جس طرح میرے جیسا انون بندہ کہے گا تو سبجیکٹو کہہ دے گا, فوٹو جرنلسٹ ہم لوگ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. فوٹو جرنلزم. ہاں, تو وہ فوٹو جرنلزم ہوتا ہے کہ اس تصویر کے اندر ہی آپ نے پورا میسج دینا ہوتا ہے. میسج کنوے کرنا. ہاں, میں بولتی ہوئی تصویر, بولتے ہوئے ہاتھ ہے نا, بالکل ایسے ہی کہ وہ آپ کی جو تصویر ہے وہ خود بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. کمپٹیشنز ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ اور وننگ پرائز کافی بالکل زیادہ ایسے ہوتا ہی ہے. بالکل. پولیس, کرائم, اور پھر اسپیشلٹی کرائم رہی, ساری زندگی پولیس سے واسطہ رہا. یہ خوبصورت چہرے جو ہے وہ کالے بھدے چہروں میں تبدیل ہو گئے, ہے نا. اللہ, سارے پولیس والے کیا کالے بھدے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ وہ ایک ٹف جاب ہے, 24 آورز کی جاب ہے. ان بالا افسران سے کبھی کلیش بھی ہوا؟ مطلب کلیش, ساری زندگی کلیش ہے. وہ تو چولی دامن کے ساتھ ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے, بس ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم تھوڑا سا میڈیا میں تو ورنہ ہمیں کچل کے کھا جائیں کہیں نہ کہیں. اور ساری زندگی یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, ان کی چیزوں کو باہر لا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو وہ آپ کے اندر تو ایک بڑا معصوم سوال بھی ہے, اگر آپ برا نہ مانیں, آپ نے کہا ہم ان کو وہ کرتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں, لیکن اچھا بھی تو کہتے ہیں, اچھا نہیں بھی ہوتا اچھا ہے. اچھا ہے بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ, کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ, ایک صاحب اچھے نہیں ہیں لیکن ہم ان کہتے ہیں بہت اچھا ہے. نہیں, اگر ایک صاحب ایسے ہیں نا, ہو سکتا ہے سب آرڈینیٹ اچھا ہو, میں ضروری نہیں ان صاحب کی تعریف کر رہا ہوں, اس کے سب آرڈینیٹ نے اگر کوئی ایکسٹراڈنری کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف بنتی ہے, جو آؤٹ آف وے جا کے کام کرے. ہاں, اگر آپ کسی ایک ایسے کرمنل, اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک پرسیپشن بنا ہوا ہوتا ہے, میں چلے آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ ایک پرسیپشن ہے کہ راؤ انوار جو ہے وہ فیک انکاؤنٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پرسیپشن ہے. لیکن آپ ایک نظر کے لیے دیکھیں اس راؤ انوار نے کتنے سارے ایسے دہشت گردوں کو بھی مارا ہے کہ جو ہمارے اس شہر کے اندر جو ہے وہ بم بلاسٹ کر رہے تھے, ہماری مساجد کو اڑا رہے تھے, ہمارے گھروں کو اڑا رہے تھے. تو دونوں سائٹوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے, پرسیپشن کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ نہیں چلنا چاہیے. اوکے, میں نے بہت اوپنلی ساری بات کلیئر کی ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. ابھی تو سر ابھی تو کہتے ہیں اسٹارٹنگ, کیا کہتے ہیں, شروعات عشق ہے. چلے عباسی صاحب, سیاست پر اسرار عباسی سے تو بڑا ہم گتم گتا ہوا کرتے تھے, دیگر چینلز پر مارننگ شو ہے, اور آپ کی سیاست کیسی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اچھی جا رہی ہے. سیاست, آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی کہ میں اس وقت بھی آپ کے پاس آتا تھا کہ جب بہت پارٹی پہ برا وقت تھا, تو وہ برا وقت ابھی بھی ہے اور شاید وہ طول پکڑتا جا رہا ہے. نہیں اب نہیں ہے نا سر, اب چھوڑے نا, اب تو وہ پیچھے سے رابطے بھی ہو گئے. وہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں میں تھا پی ٹی آئی, وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم لوگ تھے پی ٹی آئی. یہ تو پتہ نہیں کون کون لوگ آ گئے. اچھا, فیصل واڈا اور فواد کے بارے میں آپ کے پروگرامس میں بات کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. دا پوائنٹ از دس کہ جس کی جتنی کریڈیبلٹی ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ اتنے عرصے سے جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کور کر رہے ہیں, اور اس پورے ٹائم کے اندر آپ نے اتنے ٹاک شوز کیے ہیں, اور جتنا, اور میں آپ کو یہاں پہ کریڈٹ بھی دوں گا کہ آپ نے اس وقت میں جب بہت سے چینلز اوائڈ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ورژن آئے, ون سائیڈڈ ورژنز چلتے رہے, آئدر وہ کسی اتنا دل گردہ, سیدھا کہنا اتنا دل گردہ کسی کے پاس نہیں تھا. ساجد بلاتا تھا, ساجد افورڈ کر لیتا تھا پی ٹی آئی کو اس وقت. سر میں آپ کا میڈیکل ٹرمینالوجی کہنا چاہ رہا تھا, میں آپ کو ویسے تہذیب پیش کر رہا تھا. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ثابت قدم ہیں, اپنی چیزوں کے اوپر اسٹیبل ہیں, اور چیزیں چینج ہوں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا برا وقت آتا ہے پارٹی پہ, جب ہم نے حکومت کو 3.5 سال انجوائے کیا تو اب یہ تھوڑا سا اپوزیشن, کیونکہ اس سے پہلے 22 سال کی اپوزیشن ڈیفرنٹ تھی. یہ گھر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟
ہاں یہ بہت مشکل سوال آپ نے پوچھا. کیونکہ آپ مارننگ شوز اوائڈ ہاں پاکستان میں ویسے بھی اکثر آپ کم ہوتے ہیں نا. نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں گزشتہ 6 مہینے سے پاکستان سے باہر تھا اور کچھ اپنے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ اگر یہاں ہو تو سیاست میں ہوتے ہو یا ٹی وی پہ نظر آ جاتے ہو, مطلب فیملی میں کم نظر آتے ہو, ٹی وی پہ زیادہ نظر آتے ہو, اس لیے میں نے آپ کے پروگرامز بھی کم کر دیے تھے. تو خیر فیملی لائف تو جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں, یا میرے خیال میں پالیٹکس یہ وہ شعبہ ہے جس کو ہر ایک جو ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہے, لیکن ایک پولیٹیشین کی لائف سب سے مشکل لائف ہے. وہ اپنی پرسنل لائف سیکریفائز کرتا ہے, اپنی فیملی لائف سیکریفائز کرتا ہے, پھر تنقید کا ہر وقت, اور سب کا, میڈیا سے لے کے ہر ایک کا تنقید کا جو ہدف ہوتا ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے. اب جس طرح بھی سہیل نے ایک بات کی کہ پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جی یہ بندہ برا ہے. اب سیاستدانوں کے بارے میں ایک پرسیپشن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی بنا دی ہے کہ سیاستدانوں سے برا یہ پرسیپشن گھر میں بھی ہے آپ کے بارے میں کہ بھائی جو پاپا ہیں وہ پولیٹیشین ہیں تو یہ اسٹریسڈ ہی ہوں گے یا یہ پریشان ہی ہوں گے, ہم کوئی ہلکی پھلکی بات کریں گے تو اس طرح اچھا جواب نہیں میرے ملنا. پورے سوشل سرکل میں نارمل بات بھی کروں, آپ تو سیاستدانوں والی بات کریں گے. او بھائی میں انسان ہوں پہلے پھر سیاستدان. چلیں مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. آپ کہیں نہیں جائیں, اور اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ ہمارے مہمانوں سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے میں خوش آمدید. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور سعدیہ مجھے کہہ رہی تھی اچھی باتیں کریں. آپ تو زیادہ پولیٹیکل باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کریں پولیٹیکل باتوں میں اوائڈ کریں. چلیں مصباح سے اچھی باتیں کرتے ہیں. مصباح اچھی باتیں ہمارے ساتھ آپ کریں, اور وہ اچھی باتیں یہ ہونی چاہیے کہ آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ شادی کرنی ہے, پھر بچے پیدا کرنے ہیں, پھر ہم نے جی باہر چلے جانا ہے, دوسرے ملکوں میں گھومنے پھرنے جانا ہے, اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں شادی تو زندگی کا حصہ ہے, وہ تو ہو ہی جائے گی, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے جو ملک کے فائدے کے لیے ہو. میں مانتی ہوں ہمارے یہاں ملک میں نا سب سے زیادہ مشکل ہے, کچھ بھی آپ اچھا کرنا چاہو نا بہت آپ کو ڈفیکلٹیز آتی ہیں, ہرڈلز بہت آتے ہیں, لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں ڈرگ ایڈکشن پہ کام کر رہی تھی, چلڈرنس پہ, کراچی کے جتنے بھی نوعمر بچے ہیں ان پہ میں کام کر رہی تھی, مجھے اتنے ہرڈلز آئے تھے. میں نے بہت بمشکل اپنی ریسرچ کمپلیٹ کی تھی ایم فل کی, اینڈ ناؤ پی ایچ ڈی میں بھی وہی پلان تھا, لیکن میں نے کہا کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے, تو میں نے وومن امپاورمنٹ کو لے کر آئی ساتھ. لیکن ابھی اگر شادی ہوتی ہے تو شادی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے کہ میرے ہسبینڈ تھوڑے سے مطلب براڈ مائنڈ ہو؟ ہاں نہیں, یہی میرا مطلب تھا پوچھنے کا کہ پھر سے ہرڈلز آ گئے تو کام کو کنٹینیو رکھنا ہے, اگر ساتھ میں لے کے چلنا ہے, وہ والی چیز آ جاتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جب اگر آپ کے ہسبینڈ ایگری ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پھر ایگری کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ مولڈ ہونے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر. اگر خدا نہ خواستہ وہ اگری نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں گھر پہ بیٹھو بس میرا خیال, آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, انفلوئنسر بن سکتے ہیں, آپ بلاگر بن سکتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے رکنا نہیں ہے, کہ رکنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ گین کیا ہے نا تو آپ یوٹیلائز کریں اس چیز کو, دوسروں تک پہنچائیں. اب میں پی ایچ ڈی کر کے گھر پہ بیٹھی ہوں تو فائدہ نہیں تھا, میں نے 1% پاپولیشن کی سیٹ ہڑپ کر لی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے اچھی بات کی ہے نا کہ آپ اگر ہسبینڈ اجازت دیتے ہیں تو ان کے حساب سے آپ کنٹینیو کریں گے جو بھی کریں گے. بالکل ہاں, یعنی اس تاثر کو بھی آپ غلط ثابت کریں گے. یہاں پہ دیکھ لیجئے جناب کہ جو کہا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی یا امپاور وومن جو ہوتی ہے وہ گھر والوں کے یا ہسبینڈ کے فیصلے کو اہمیت نہیں دیتی, ان کے حساب سے نہیں چلتی, فیملی کو بھی تو لے کے چلنا ہے. اپریشیٹڈ. چلیں یہ تھی ہماری مصباح جو کہ اچھی باتیں سعدیہ ان سے کر رہی تھی. اچھی باتیں ہمارے ساتھ کرنے کے لیے سہیل شبیر بھی موجود ہیں. اور سہیل بھائی, سہیل شبیر سے یہ پوچھیں نا آپ کہ جب اتنا سیریس ٹائپ کا پروفیشن ہو گیا تھا تو شادی کا فیصلہ لیتے ہوئے آپ تھوڑا سا ہچکچائے یا یہ سوچا کہ یار یہ کیسے میں مینیج کروں گا, بچے, ذمہ داریاں, بیوی, اپنی جان پہ تو انسان اپنے پیشن کے لیے کھیل جاتا ہے.
میں آپ کو بتاؤں سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ ہماری شادی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، ابھی محترمہ نے ایک بات کی کہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ نکالیں گے، پانی اپنا راستہ نکال دیتا پانی اپنا راستہ ہے، تو شادی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ راستہ کہیں نہ کہیں سے خود راستہ نکالتا ہے. مگر آپ کی کیا اس ٹائم فیلنگ تھی کہ ایسا کچھ خوف یا ڈر تھا؟ اچھا مجھے تو پرسنلی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو اتنے یوز ٹو ہو چکے تھے، ہم تو خطروں کے کھلاڑی ہیں، ہم ان کا تو کیا ہوگا. کھلاڑی ہو چکے تھے، لیکن میرے ان لاز کو بہت آج تک پرابلمز ہیں اور وہ آج تک اس چیز کو لے کے بہت ڈرتے ہیں. میڈیا چھوڑ دو. 2-3 یہ فلمیں نہیں، دیکھی ہیں جس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر لڑکا پولیس والا ہے تو ان لاز منع کر دیتے ہیں، اگر وہ سیاست ہے اور وہ میڈیا چھوڑ دیں، یہ فیلڈ چھوڑ دیں، یہ نوکری چھوڑ دیں. ہاں چھوڑ دیں. تو وہ میں تو ان کو اکثر ہنس کے ایک بات بولتا ہوں کہ میں نے کہا یار دیکھیں سب کو جانا ہے زندگی میں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک اور راستہ نکال دے گا. تو یہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، شادی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، راستہ اللہ نہیں نکالنا ہوتا ہے، اللہ نے نکالنا ہوتا ہے. اب ہم اس چیز کو لے کے بیٹھ جائیں. میں آپ کو اتنے سارے واقعات سنا سکتا ہوں کہ ہم نے موت بہت قریب سے دیکھی ہے، بالکل مطلب اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ ہم کھڑے میں جنا ہاسپٹل میں ہمارے برابر بلاسٹ ہو رہا تو وہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ مر گئے اور ہم بچ گئے، اللہ نے بچا لیا. اللہ نے کرم کیا. تو ایک تو یہ، دوسرا ایک تو موت کا بڑا وہ ہوتا تھا، دوسرا ان لاز کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی تھی یار میڈیا کا لڑکا ہے، میڈیا پتہ نہیں کیسا ہوگا، عیاش ہوگا، کیسا ہوگا. یہ تاثر ہے، یہ میں نے یہ بڑا تاثر ہے. یہ اس پہ روشنی ڈالیں، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. کیوں میڈیا والے بھلے ایسے کیا برے ہوتے ہیں؟ یار برے نہیں ہوتے. دیکھیں میں پھر وہیں پر آ جاؤں گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ آپ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں مسجدوں کے اندر بھی ملیں گے. تو صرف میڈیا کو یا پھر پولیٹیشنز کو یا کسی شوبز سائٹ کو کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور میڈیا کے اکثر لوگوں پہ یہ بھی مت ہے، پرسپشن ہے، مافیا ہوتے ہیں. ہم تو ڈھونڈتے ہیں ہمیں کوئی خریدے یار، وہی تو ہمیں تو آج 20 سال ہو گئے، ہمیں کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. اسرار بھائی نے بھی نہیں خریدا آج تک. اچھا تو پھر نہیں، ہم خرید نہیں سکتے تھے. جب آپ کا کریئر کا سٹارٹ تھا اس وقت تو ہم خود اپنے ہاتھ میں نہیں تھے، ہم کیا کر سکتے تھے. جب آپ کا پیک آیا تو آپ کہیں اور سے بک رہے تھے. یہ سہیل صاحب بتائیں نا، یہ کیوں ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یار یہ میڈیا کے صاحب ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کتنے خطرناک ڈینجر ہوں گے. یہ یار ڈینجر نہیں ہوتے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں کی 4 لوگ بات سن لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لاس پتہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے. ہم لوگوں کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ابھی میں اگر کسی پولیس والے سے یا کسی بھی بیوروکریسی سے بات کروں گا تو میں اس سے لاس کے حساب سے بات کروں گا. ایک عام آدمی کو وہ سب چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بلیک میل کر رہے ہیں یا ہم کوئی پریشرائز کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. عباسی صاحب آپ نے یہ پی ٹی آئی اس کے تبھی سوچا سیاست میں آنے کا یا کب سوچا تھا کہ میں آنا چاہیے مجھے اس طرف؟ نہیں، میں نے اپنی جو پالیٹکس اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سٹارٹ کی. میں 91 میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا کراچی کا. پی ٹی آئی تو 96 میں جا کے بنی ہے. میں اس سے پہلے پالیٹکس میں تھا. یہ ضرور ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں تھا، ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی. اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی اس وقت جو 90s کا دور تھا، جنہوں نے وہ دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنا مشکل دور تھا، کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹ یونینس تھی وہ کتنی انفلوئنس کرتی تھی اسٹوڈنٹس کے اوپر، ان کے ایڈمیشن سے لے کے ان کے پورے ہر چیز تک، اٹینڈنس تک اور ایگزامینیشن فارمز تک. تو میں نے اس وقت بھی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی وہ صرف اس لیے کی کہ جو اسٹوڈنٹ آ کے آزادی سے اپنی مرضی کی اسٹڈی کرنا چاہے یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنا چاہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، اور ان کو شیڈو فراہم کیا تمام ان پولیٹیکل تنظیموں سے کہ جو ان کو انفلوئنس کرتی ہیں. پھر جب پی ٹی آئی بنی تو 96 میں ابھی 1-2 روز پہلے ہمارا یوم تاسیس ہوا 25 اپریل کو. اب یہ ہے، سوری فار انٹرپٹ، اب یہ ہے کالجوں میں. میرا ریسنٹ جانا نہیں ہوا، جب ہم جاتے تھے تو وہ جتھے بیٹھے تھے، ادھر آ بھائی یہ فارم بھر. اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال تھا. ابھی ہے. ہم تو خیر اس ٹائم پہ چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ہمارے کزنس تھے بڑے بڑے کالج گوئنگ، تو وہ جو ڈر خوف دیکھا تھا ہم نے خالہ میں اور ابو ان کو سمجھا رہے ہوتے تھے کہ کالج جا رہے ہو تو اس طرح کے لڑکوں سے بات بالکل نہیں کرنا اور اس طرح نہیں کرنا، کوئی بھی مشکل آئے گھر آ جانا. اس سے بھی آگے کی بات تھی کہ بہت سے تو پھر آپ کو نہیں امی نے روکا؟ نہیں، میں نے تو اس چیلنج کو لیا نا. میں بیسکلی گھر میں بتایا کہ میں پالیٹکس میں جا رہا آدمی ہوں. میں گھر پہ تو بہت بعد میں پتہ چلا جب 2 ایشوز آ گئے. گھر پہ میں ہمیشہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتا ہوں الحمدللہ، اور اچھے ہوں برے ہوں پھر اس کو فیس بھی کرتا ہوں. میرا ڈیسیجن تھا، میں نے خود فیس کیا، کسی کے کہنے پہ میں نے کبھی کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. نہیں، امی کے خوف سے کس طرح مقابلہ؟ جی، امی کے خوف سے کس طرح؟ امی کا خوف تو دیکھیں، میری والدہ ابھی بھی اگر یہ پروگرام دیکھیں گے وہ سب سے زیادہ ان سے ناراض ہیں. وہ اس لیے ناراض ہیں، اتنا لڑتے ہو تم دونوں
फिर तुम इसके प्रोग्राम में जाते क्यों? जाते क्यों? मैंने कहा उसके बाद ये चाय पिला के मुझे ठंडा कर देता है, मैं क्या करूं? लेकिन लड़ाई की बच्चा बारी कितना भी बड़ा हो जाए, माँ को कितना बुरा लगता है अगर उसके बच्चे से कोई मैं सच ज्यादा बता रहा हूं, बात करे, मैं गर्म आपको- होकर बात मेरी करे। वालदा को सिर्फ मेरे से 2 प्रॉब्लम है। एक ये कि मैं घर पे सिर्फ जो है ना सोने के लिए घर पे आता हूँ, ठीक होटल है। समझता हूँ और सारा दिन बाहर रहता हूँ, लेट नाइट आता हूँ। और दूसरा मैं ऐसे प्रोग्राम्स में जाता हूँ जब लड़ाई करता हूँ, फिर उनके बाद बार बार क्यों जाता हूँ? जैसे एक दफ़ा लड़ लो उसके बाद दोबारा क्यों जाते हो? मैंने कहा वो ऑन स्क्रीन होता है, बाद में हमें चाय पिला के ठंडा बाद में कर देते हैं तो फिर हाँ। दोबारा अच्छा, बुलाया। आपके face नहीं, को तो देख के ऐसा नहीं लगता है, इतने अब्बासी साहब एक बात calm बोल रहे हैं कि मुस्कुराते पॉलिटिशियंस की लगते हैं। लड़ाई जो है वो सिर्फ ऑन स्क्रीन होती नहीं, है। मीडिया से पॉलिटिशियन की लड़ाई, मीडिया से मीडिया से। साजिद इज नॉट अ पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सन। सही बात है। कहने का मैं जो आपकी बात इंटरप्ट हो गई कि उस जमाने में वालिदैन का परसेप्शन ये था कि बेटा आपने एडमिशन ले लिया ना, अब कोचिंग में पढ़ लेना, बस। कॉलेज मत कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज ये मत जाना। मतलब था, कॉलेज तो नहीं मैंने जाना। उस जो मिथ को चेंज करने की कोशिश की। मैंने जो दूसरी तंजीमें भी थी उस जमाने में, जमीयत का बड़ा उरूज था, APMSO थी, और दूसरी उससे ही तो बहुत डरते थे लोग। और डरते इतना थे। slow मैं वही में कह बोल रहा रही हूँ, हूँ। उस जमाने में- देखो साजिद के साथ हाँ। रहने का असर है कि मैं भी ना पॉलिटिकल, हाँ। नहीं मैंने नहीं करनी, नो पॉलिटिक्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ। पता है क्या है? हमने पॉलिटिक्स को एक गाली बना दिया। पॉलिटिक्स सही, गाली नहीं गाली है। नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिक्स दुनिया भर में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग Healthy पॉलिटिक्स में politics, आते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि हमने पॉलिटिक्स के अंदर उस बच्चे को भेजना शुरू कर दिया जो घर का निकम्मा तरीन बच्चा था, वो तालीम में निकम्मा तरीन बच्चा था। हमने बात अपने है। बेस्ट माजरत के साथ हमने मदरसों में भी अपने सबसे बेकार बच्चे को मदरसे भेजा, जो शैतान होता है सबसे ज्यादा कहते हैं सुधर जाएगा। किसी काम का नहीं है, उसको मदरसे भेज दिया। सही। और जो कुछ कर नहीं सका उसको पॉलिटिक्स में भेज Politics में दिया। भेज तो हमने उसको चेंज किसने करना? चल उसके बाद- ठीक ठीक है भाई साहब, एक ब्रेक मुझे कह रहा है, एक चले ब्रेक ले लें ब्रेक सर। प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और मेहमान हमारे चेंज होंगे सर, और भी मेहमान आपसे हम मिलवाएंगे। तो जाते जाते इन मेहमानों से चूँकि हमारे बराबर में कुछ 2 दिन पहले दहशतगर्दी का वाक़या हुआ कश्मीर में, और वो कश्मीर जो कि भारत की जहाँ पर हुकूमत है, पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ और उसके बाद फिर कशीदगी हुई, फिर सिंतास का जो मुआहदा था वो तोड़ा गया। तो मोहब्बत, भाईचारगी, फिर इंटरनेशनल लॉज, हम सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि फिर हम जंगी माहौल की तरफ चले जाते हैं। कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि लोगों में तो नफ़रतें नहीं होती, लेकिन हुकूमतें किस तरफ हमें लेके जाती हैं इस पर हम कंडेम करते हैं कि चाहे खून किसका भी बहे, नहीं बहना चाहिए। वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो भारत की हुकूमत का रवैया है हम इस पर भी मजम्मत करते हैं। ये कोई रवैया हिंदुत्व का रवैया है, ये मोदी सरकार का दहशतगर्दाना रवैया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और फिर इससे पहले कि हमारे लोग ज़्यादा सीरियस हो जाएं, तो मैंने ज़्यादा सीरियस भी नहीं बनाना। मिसबा क्या मैसेज देंगी उन ख़वातीन को कि जो अभी यूनिवर्सिटी से पास होकर अपनी अमली लाइफ में आना चाह रही हैं? मैं उनको सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रही होती हैं तो उनका पूरा फोकस अपनी एजुकेशन की तरफ होता है। मैं समझती हूँ कि उनको अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ में भी इनरोल होना कोई चाहिए, ना कोई स्किल सीखना बिल्कुल चाहिए। सीखनी चाहिए, ताकि जब उनकी डिग्री मुकम्मल हो जाए तो उनको जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जितनी जनरेशन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकलती है तो वो फ्रेशर कहलाती रहते हैं बेचारे, और 1-2 साल तक बहुत मेहनत करते हैं। तो वो मेहनत वो अपनी यूनिवर्सिटी में ही वो कर लिया करें तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगी सारी ख़वातीन को कि आप लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करें। डिफरेंट मैंने देखा है बहुत सी ख़वातीन, अब जिस तरह से मैं लेक्चरर भी हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती है जो पीछे जाकर बैठ जाती हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती, हेजिटेट हो रही होती। मेल भी हो रहे होते हैं बट वुमेन ज़्यादा हो रही होती हैं जो ज़्यादा हिजाब में होती हैं। तो इस तरह से तो वो एक्टिविटीज़ में आगे आया करें, क्योंकि उन्होंने ही आगे आकर माशरे को बदलना है।
زبردست, بہت خوبصورت پیغام دیا. یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گی, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں حکومت ہماری کافی فری کورسز آج کل کروا رہی ہے, ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے بھی اور بزنس مارکیٹنگ ای کامرس کے حوالے سے بھی, لیکن ایک بات جو اس میں فیل کرتی ہوں تو انہوں نے ایج لمٹ کم سے کم میٹرک ایج لمٹ تو دی ہوئی نہیں ہے نا, مطلب وہ ایلیجبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے کم سے کم میٹرک یہاں پہ انٹر, جبکہ میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں جب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے, اس سے لیپ ٹاپ کا ایکسیس ہے, تو آپ کو ایج کرائٹیریا سیٹ کر دینا چاہیے, یعنی کہ 10 ابو کر دینا چاہیے, یا آپ کو کم از کم 13 ایئرس کے بچے کو اس بات کا ایلیجبل بنانا چاہیے کہ وہ آپ کے فری کورسز میں انٹر ہو سکے, اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا باقی جو وقت ہے جو اس کے بعد فری ہے وہ ریل اسکرول کرنے کے بجائے یا فضول بیٹھنے کے بجائے ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں لگائے, اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی سیکھے. تو پھر جب وہ کلاس میں پڑھ رہا ہوگا تو میں سمجھتی ہوں اس کو بہتر پتا ہوگا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور اس کا میں آگے جا کے کیا کر سعدیہ کی اس ایڈوائس کو مد نظر رکھا جائے. سہیل بھائی آپ کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو میڈیا میں؟ بالکل بالکل, یہ کوئی بھی سن رہا ہے نا اگر حکومتی اہلکار تو پلیز 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 میری اس بات پہ ضرور غور. یہ کام این جی اوز بھی کر سکتی ہیں. ان لوگوں کے پاس سب سے بڑا ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ان کے پاس ایکسیس ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں 90% 80% کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں چیزیں. ان لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک ایڈوائس کروں گا کہ آپ نے جو یونیورسٹیز کی بچیاں ہیں, لڑکیاں, ان کو تو آپ پچ کر رہی ہیں, پکڑ رہی ہیں. اصل جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے نا وہ ہے کچی آبادیوں میں. اچھا وہاں ایشوز کیا ہے, وہاں کی جو والدائیں ہیں یا والد ہیں وہ بولتے ہیں یار سلائی سیکھ لو, کڑھائی سیکھ لو, اور اس طرح کے چھوٹے کاموں میں لگا کے نا ان کے ٹیلنٹ کو مار دیتے ہیں. چھوٹے کام نہ کیا, یہ چھوٹے کام میں اس سینس میں بول رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ٹیلر بنتی ہیں, وہ ڈیزائنر نہیں بنتی. ان کو بڑا کینوس نہیں ملتا. ہاں, اگر آپ ان بچیوں کے ٹیلنٹ کو نکالنا ہے, ان کو ای کامرس کی طرف لے کے جانا, چیزیں کرنا, تو آپ نے وہ جو اپنی ٹریننگ ہے اگر وہ کچی آبادیوں میں فوکس کیا, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں بہت ٹیلنٹ نکل کے باہر آئے گا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, بہت شارٹ ٹائم لوں گی. جیسے کہ انہوں نے بتایا یہ ہم نے 2018 میں کیا تھا. ہم نے ان خواتین کو آگے لے کر آئے تھے جو کہ آپ نے جیسے بتایا سلائی کڑھائی, کیونکہ ان کو وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا وومن ڈپارٹمنٹ میں, یونیورسٹی آف کراچی یونیورسٹی میں. تو ہم نے وہاں پہ ان کو انگیج کیا تھا. تو ان کے وہ ڈیزائنز, سلائی کڑھائی, قمیضیں, یا کچھ بیگز بنے ہوئے ہیں تو اس طرح کے کلچز, تو ہم نے ان کو پروموٹ کیا تھا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں بہت ساری آرگنائزیشنس کو انگیج ہونا چاہیے, جیسے ہنر فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بہت ان ہے, اس میں کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کی آرگنائزیشن اگر آگے آ کے کام کریں گے. آپ کی بات کو ایک سائڈ میں تھوڑا سا ٹائم دوں گا آپ سے, کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر بہت ٹیسٹی کھانے بناتی ہیں, بہت زیادہ, بہت ٹیسٹی کھانے. اچھا اب آپ کے پاس اتنے سارے پلیٹ فارم آ چکے ہیں, اگر آپ ان پر اپنی اپلیکیشنوں میں اپنی جو ہے وہ اسٹور بنائیں, چیزیں بنائیں. لٹرلی بتا رہا ہوں کہ آپ جتنا ایک فیکٹری میں دن بھر محنت کر کے, وہ گھر میں خدا میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, جو وہاں پر ہوتا ہے فیکٹریز میں لوگوں کے ساتھ, ان ساری چیزوں سے بچ کر آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں. کیونکہ کھانا تو ڈیلی بیسس پہ بن ہی رہا ہوتا ہے, تو اس کو یوٹیلائز. آپ کیا میسج دیں گے؟ اچھا میسج سے پہلے میں اسی بات کو ایک ایڈ آن کر دوں نا, کیونکہ انہوں نے کہا نا وہ چھوٹے کام نہیں ہے. بیسکلی یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے پیرنٹس کا. وہ بچیوں کو کہتے ہیں یہ سلائی کڑھائی اور یہ کھانا, یہ تاکہ آگے گھر جا کے تمہارا کام آئے. ان کے ذہن میں صرف بچی کی شادی کرنا ہی ذمہ داری ہے. بچی کو ایک پروڈکٹیو رول ایک سوسائٹی میں ادا کرنا ان کا کسی پیرنٹس کا. ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بچیوں کی خواہش بھی ہوتی ہے تو ان کو وہ سپورٹ پیرنٹس سے نہیں ملتی ہے, کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں یہ کیا فضول کام کر رہے, تم یہ کام کرو جو اگلے گھر میں جا کے تمہیں کام آ سکے. نہیں وہ یہی نا کہ کورسز کی ہم فیسز دیں گے پہلے, نہیں فیسز سے ہٹ کے دیکھیں, فیسز وہ سلائی کڑھائی کی بھی فیسز دے دیتے ہیں, لیکن کنسپٹ کیا ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے, یہ تمہارے اگلے گھر میں یہ کام نہیں آئے گا, تم یہ کام کرو. اس لیے باقی جو میسج کی بات ہے ساجد بھائی, میں آپ کو صرف اتنا کہوں کہ ہمیں جو ابھی آپ نے بات کی انڈیا کی, پاکستان کے عوام متحد ہیں اپنے اس ایشو کے اوپر, کیونکہ جو کچھ انڈیا بلوچستان کے اندر کر رہا ہے, اگر وہاں کچھ ہو رہا ہے تو یہ دونوں طرف کا نقصان ہے. عوام دونوں طرف انسان ہیں اور ان کا خون بہ رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف اس چیز کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو کریں, ری میپ کریں, اور ایک سٹرونگ آواز اٹھائیں کہ ان کے یہاں کچھ ہوتا ہے تو ہم پر اسٹریٹ بلیم آ جاتا ہے, چاہے ہم انوالو ہیں یا نہیں ہیں, اور ہمارے ہاں ان کی انوالومنٹ کے ثبوت ہونے کے باوجود ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا, تو یہ ناانصافی ہے. تو میرے خیال میں اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے. دہشت گردی کہیں بھی ہو, پاکستان پر الزام دھرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اس کی تہ تک جانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ جو ہمارا انڈسٹری
کا جو یہ ون سائڈڈ اتنا بڑا فیصلہ لیا بھارت نے, تو یہ تو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے, اس پہ تو ورلڈ بینک سر اختیار میں تو ان کے بہت کچھ نہیں تھا, انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. دیکھیں مودی کی جو اگر خدا نہ خواستہ وہ پانی روکتے ہیں, میں آپ سے اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا, اس سے پہلے جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت تھی انہوں نے ہمارا پانی روکا, اور جب ایکسس پانی تھا تو پانی چھوڑ کے ہمیں سیلابی صورتحال سے دو چار کیا. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں وہ کر رہے, وہ ان کے اوپر تو کوئی انٹرنیشنل لا آ ہی نہیں رہا نا, اس لیے کہ ہم سفارتی سطح پر ان کے اوپر وہ پریشر ڈال ہی نہیں رہے, تو اس لیے وہ ہر چیز سے آزاد ہیں, وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہیں. اس لائیو شو میں اجازت ہے مودی سرکار کو آپ اچھے اچھے القابات سے نواز سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں مودی کے بارے میں تو بالکل ہمارا ایک کلیئر سٹانس ہے, ایک فاشسٹ انسان ہے, اور جس طرح سے اس نے گجرات میں کیا قتل عام مسلمانوں, اور کسائی ہے, بچر ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اس کے دور حکومت میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں انڈیا میں کبھی نہیں ہوئے, اور وہ ایک ایکسٹریمسٹ ہندو مائنڈ سیٹ کو, کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو سب سے بڑا لبرل یہ خود کروایا ہے, کیونکہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ آر ایس ایس اور ان ساری چیزوں کو بیک کرتا ہے مودی, جو ایکسٹریمزم ہے, اور اس ایکسٹریمزم کی جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے, نہ مسلمانوں کا, نہ سکھوں کا, نہ کسی کا. تو اس مائنڈ سیٹ میں جب اتنی بڑی مائنورٹی جو ہے مسلمانوں اور سکھوں کی صورت میں موجود ہے, آپ کسی ملک میں اتنی بڑی مائنورٹی کو کرش نہیں کر سکتے, اس کا نتیجہ اس طرح ہے. ساجد میں ایک بات بول دوں کہ مودی کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ شاید یہ واحد پوائنٹ ہے کہ جس پہ پاکستان کا بچہ ایک ہو جاتا ہے, بالکل اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. یہ کینا آپ نے بات, تو ابھی اگر یہ کسی خوش فہمی میں ہے نا کہ کسی بھی قسم کی ہمارے اندر انتشار ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی حرکت کر کے دیکھ لیں ختم, اور اس کو لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان حال کیا کرے گا. پھر ایگزیکٹلی دیکھیں انتشار ہمارا اختلاف ہے, ہماری دشمنی نہیں ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ڈفرنس آف اوپینین ہے, لیکن جب بات پاکستان کی سالمیت پہ آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں, سب اپنے طریقے سے پاکستان کی بہتری بھارت کے ملک ہے تو ہم ہیں, ہماری سیاست ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہے. اگلا شو پھر جو ہے وہ اگلا شو پھر کشمیر میں جا کے کریں گے. ایسا ہی ہے. چلے جی ایک بریک لیتے ہیں, پروڈیوسر بریک کا کہہ رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم آپ کو دوسرے مہمانوں سے ملواتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں صبح سویرے. بریک کے بعد خوش آمدید. صبح سویرے آپ ہفتہ اور اتوار لائیو دیکھتے ہیں 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان. اب ہمارے چونکہ فائنل سیگمنٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو ایک ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے, تو اب مہمان بھی ہمارے چینج ہو گئے ہیں. اب جو مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تعارف کرتے چلوں, پاکستان کے مایہ سیاستدان ہیں, ممبر پارلیمنٹ بھی رہے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ کراچی کے لیے آپ کی بڑی خدمات رہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ پر جان لیوا حملے بھی ہوئے, اور نہ صرف سول سوسائٹی سے لے کے بزنس کمیونٹی سے لے کے پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا نام آپ نے کمایا. اور ناؤ ڈیز آپ کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا دور دور دکھائی دیتے ہیں, بہت ساری باتیں ہم نے آپ سے کرنی ہیں. رشید گول صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. سر خوش آمدید کہیں آپ کو. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, آپ نے بھی متعدد ادوار پاکستان کی سیاست کے دیکھے ہیں, مختلف ٹی وی شوز آپ نے کیے. انوار شیخ کو بھی خوش آمدید کہیں. انوار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ایک اور مایہ ناز بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اکثر ہمارے ساتھ ٹی وی شوز میں آپ ان کو مختلف دیکھتے ہیں, اور اچھے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت نفیس اور بہت اچھے انسان بھی ہیں. میرے بہت ہی پیارے بھائی عابد مجید گوڈل صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا. سر بہت شکریہ, آپ نے بھی ٹائم دیا. رشید گوڈل صاحب, سیاست سے ناؤ ڈیز آپ دور ہیں یا یہ میری غلط فہمی ہے؟ نہیں بالکل ہے نا, خوش فہمی بھی نہیں ہے, غلط فہمی بھی نہیں ہے, حقیقت ہے یہ. اچھا, کیوں دل برداشتہ ہو گئے؟ سچ بولتا ہوں تو پھر گولیاں پڑتی ہیں. اوکے, اب اگر اور سچ بولوں گا تو راکٹ لانچر ماریں گے. اچھا, میمن تو گولی کے آواز سے مر جاتا, میں واحد میمن ہوں جو گولی کھا کے بھی زندہ ہوں. اوکے, لیکن میمن سچ کم بولتے ہیں یا نہیں بولتے, لیکن آپ وہ کہتے ہیں وہ بیچارے یہ شریف ہوتے, یہ سیاست میں نہیں آتے. میمن نہیں, میمن سیاست میں نہ آنے کا تو اپنی جگہ غلطی ہے ان کی, اچھا, کیونکہ آنا چاہیے. لیکن پاکستان کی سیاست گالی گلوچ کی سیاست, اور یہ گالی گلوچ کی سیاست میں
ایک آدمی ایمانداری سے کام کر رہا ہو, سب کو برا لگتا ہے, سب کو, بڑے ابو کو بھی لگتا ہے, اچھا, چھوٹے میاں کو بھی لگتا ہے, اچھا, ٹھیک ہے نا. تو سچ سننے کی عادت نہیں ہے ہماری, مطلب ہمیں ہمیں باتیں سننے کی عادت نہیں. ہمیں زیادہ ایماندار نہیں چاہیے. کسی لیڈر سے محبت نہ کرو, صرف میرے ملک پاکستان سے محبت کرو, اور اسی لیے برے لگتے ہیں کہ پاکستان سے محبت برے. میرے لیڈر نے یہ کہا تو جب میں تھا پہلے وہ کچھ بول دے تو ہمیں بولنا پڑتا تھا. رشید گوڈل صاحب کہہ رہے ہیں سیاست میں میمنز کو بھی آنا چاہیے, آپ خود ہی دل برداشت ہیں. جی میں نے کہا آنا چاہیے تھا. اچھا تھا, اوکے. اب گالی گلوچ کی سیاست میں اپنا کاروبار کرو, ملک کو ٹیکس دو, ملک کو اکنامک طور پہ اسٹرانگ کرو. دنیا اب سیاست سے کم اور معیشت سے چلتی ہے پچھلے 25-30 سال سے. ہم معیشت کو مضبوط کرو. تو گل صاحب سیاست کو بہتر بھی تو بنا سکتے ہیں, اچھا بنائیں, اچھے لوگ آئیں تو اچھا ماحول بن سکتا ہے. اچھے لوگ آئیں, اچھے لوگوں کو پارٹیاں بھی نہیں آنے دیتی. اچھا, المیہ ہے, ان کو چمچے چاہیے, مزارے چاہیے. کسی بھی سیاسی پارٹی اٹھا کے دیکھ لو جاؤ, میں تو سب کی پارٹی کی بولتا ہوں, کوئی ایک پارٹی نہیں, سب پارٹی کی بولتا ہوں. مجھے ایک پارٹی بتا دو جس میں اس نے اپنے پارٹی لیڈر سے اختلاف کیا ہو کسی بات پہ. اب اپنے آپ میں جمہوریت نہیں ہے, ہمارے ملک میں جمہوریت چاہتے ہو, اختلاف وہ برداشت نہیں کرتے. آپ اپنے کسی بھی لیڈر کا نام لے لو, میں آپ کو بولوں گا اس میں یہ کھڈے لائن کیوں لگے, سچ بولنے پہ لگے. تو پاکستان بہتر کرنا ہے تو سچ بولنا پڑے گا, آدھا سچ نہیں, پورا سچ بولنا پڑے گا. عابد مجید صاحب سے بات کرتے ہیں. عابد صاحب, آپ بینگ اے بزنس مین, پاکستان, ہم ایک محاورہ سنتے ہیں, پاکستان بڑے حساس دور سے گزر رہا ہے. آج بھی حساس دور سے گزر رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں. ایک صاحب یہاں میرے سیٹ پہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہاں حساس دور سے گزر رہا ہے, وہ 90s والی غربت کہاں ہے اب, وہ 90s والی محرومیاں کہاں ہیں اب تو ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں, بہت ڈیولپ ہو گئے ہیں, اب تو ہم ترقی کر رہے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ساجد بھائی, میں جب سے پیدا ہوا ہوں نا یہ آپ کا ڈائلاگ سن رہا ہوں. ہاں, کہ ہم حساس دور سے گزر گئے. ہاں, بٹ میں ہمیشہ ایک پازیٹیو بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جس کو, جیسے گوڈل صاحب نے ذکر کیا کہ ہم کچھ چیزوں کو صحیح طور پہ بیان نہیں کرتے, اس کی حساسیت کو بھی صحیح طور پہ بیان نہیں کرتے. اور جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں اس کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ہم سچ پورا نہیں بولتے. تو اب حساسیت کا دور تو میں بچپن سے جب کاروبار میں آیا جب سے دیکھ رہا ہوں آج تک حساسی ہے, اور آج کل تو مجھے لگتا ہے واقعی حساس ہے. اچھا, تو مطلب یہ کہ حکمران ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے, تو یہ اچھا وقت کب آئے گا پھر, کیسے آئے گا اچھا وقت, یا ہم بھی اس حساس وقت سے ہی گزر جائیں گے, پھر میں بزرگ ہو جاؤں گا, میرا بیٹا بولے گا ابا وہ ابھی بھی حساس ہی چل رہا ہے. 2-3 وجہ مجھے جو نظر آتی ہے کہ ہم اچھے دور پہ واپس آ سکتے ہیں. ایک تو سچ بولیں, دوسرا نیک نیتی کے ساتھ کام کریں ہر سیکٹر پہ, مطلب چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے بزنس مین ہو, چاہے سماجی ورکر ہو, ہمیں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر ہم انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی نہ کوئی اچھا پارٹ پلے کریں گے تو سوسائٹی پہ اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا. تو اچھا دور اچھے کام سے آئیں گے نا, اچھی باتوں سے تو نہیں آئے گا. تو ہم باتیں اچھی کرتے ہیں, ہم کام اچھے نہیں کرتے. سچ پورا بولتے ہیں, گوڈل صاحب نے کہا ہم پورا سچ نہیں بولتے, گھبراتے ہیں, ہم آدھا سچ بولتے ہیں. دیکھیں گوڈل صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی بات میں وزن بھی ہے, اور جو تجربات ان کو ہیں وہ تو ہر آدمی وہ تجربات کرنے کا مطلب نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے بات بھی صحیح کی ہے. تو اس کے لیے ہمت چاہیے نا گوڈل صاحب, سچ بولنے کے لیے دل گردہ چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سچ برداشت نہیں ہے نا. دیکھیں سچ بولنا عمومی طور پہ کردار کی وہ ہوتی ہے, تربیت کا حصہ ہوتا ہے. اوکے, اگر آپ میں تربیت اچھی ہوئی ہے تو آپ سچ بولتے ہوئے ڈرو گے نہیں. وہ الگ بات ہے گوڈل صاحب کا حوصلہ زیادہ ہوگا, انہوں نے زیادہ سچ بول دیے, بٹ ہمیں کم از کم سچ نہیں بولے تو ہم جھوٹ بھی نہ بولیں, کم از کم اتنا تو درجہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے. کسی کا اچھا نہیں کر سکتے, پھر جھوٹ نہ بولیں. ہاں, میں ایک ایڈ کر دوں, کسی کا اچھا نہیں کر سکتے, آپ میں اتنا دل گردہ نہیں ہے تو کسی کا برا بھی نہ کریں, کسی کا برا. انوار صاحب, آپ صحافی حضرات سچ بولتے ہیں یا برائے فروخت ہو گیا سب؟ نہیں جی, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آج صبح سویرے جو ہے شیخ صاحب کو یاد کیا آپ نے صبح کے پروگرام میں, اور میری بڑی محبت ہے اور ایک پیار ہے وینس ٹی وی سے. مجھ پر پہلے ہی ایک تنقید ہوتی ہے کہ آپ بول دیتے ہیں ہر چیز, برا نہیں مانیے. دیکھیں آپ اور ہم ایک ہی ہیں, ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, پہلی بات. دیکھیں میں اینکر ہوں, آپ یہاں ہوسٹ کر رہے ہیں, میں بھی آپ کو پتہ ہے وینس کے ساتھ زندگی کا
जो शुरू स्टार्टिंग से नहीं, लेके वो और आज तक कड़वे सच ठीक की है? बात हो रही है। जब मैं अगर ग्राउंड वो के सच्चाई देखिए, मैं बोलने जब लग ग्राउंड जाए के तो सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल देखिए, हल हो सकते मैं हैं। जब ग्राउंड पे कैमरा और माइक लेके जाता हूँ ना, हाँ तो मुझे बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ती है, हाँ आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। ग्राउंड की सूरत हाल और कमरे में बैठी सूरत हाल में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन नहीं तो पहली बात, ठीक है, जब हम ग्राउंड पे हम माइक और कैमरा लेके नीचे उतरते हैं तो इतना कुछ फेस करना पड़ता है साजिद साहब, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, पहली बात। एक कॉल अच्छा, आया आपको कि ये जो यहाँ मामला हुआ ये आपने अनवार नहीं देखा। अनवार कहेंगे हाँ नहीं देखा। देखें, ये तो मैं नहीं कह सकूंगा कि मैंने नहीं देखा। हाँ। देखें, कुछ मामलात ऐसे हैं कि वक्त का तकाजा है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हाँ। और चैनल को भी सेव करना है, अपने आप को भी, जो टीम हमारे साथ जा रही है, ग्राउंड पे काम अच्छा, कर रही है, हाँ। तो उसको भी सेव करना है। चैनल को सेव करना चैनल को है। चैनल को भी पता है। सबसे पहले सेव करना है। सिंपल आपने और admit कर लिया। हमारे लिए हाजी साहब जो है हमारे लिए बड़े हमारे, हाँ। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ हाँ। कि ग्राउंड की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती है और उसमें सच बोलना एक ऐसा बड़ा काम है अभी कि आप जितने सोच भी नहीं सैटेलाइट सकते। जितने सैटेलाइट चैनल हैं, जी, आप भी एक सैटेलाइट चैनल पर बैठे हैं। जी, आप तो जी। हम तो एंटरटेनमेंट पर जी, बैठे हैं, जी। मॉर्निंग शो में। करंट अफेयर के लोग जो हैं वो कहते हैं हम बाउंड हैं, हमें बोलने की इजाज़त नहीं। देखें, जो खालिद मेमन साहब जो हैं वो पैम्परा के इसके कंट्रोल इंचार्ज हैं, ऑपरेशन हेड हैं, मेरी उनसे बीच में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि पॉलिसी हम नहीं बनाते, ये इस्लामाबाद से आती है, अच्छा जो हेड क्वार्टर ऑफिस है अच्छा, वहाँ इस्लामाबाद से से आती है। जी, हाँ। जी, वो ये कहते यहाँ सच बोल रहे हो? हाँ हैं। जी जी सही। अच्छा, वो अच्छा, ये पांच कहते हैं। दफा ये भी तो आप देखा वो- गया है। देखिए गोटिल साहब, मैं वो उनकी बात बता। अच्छा। अच्छा, अब वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, चैनल्स को उसको फॉलो करे, पॉलिसी को, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो सबसे अहम है, उस पॉलिसी पे अमल दरामद चैनल्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो हमें ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे हम जा रहे हैं, सही। लाजमी बात है। चल। अच्छा, जिस इलाके में जा रहे हैं, गैस, बिजली, पानी, हाँ। ये एक बुनियादी मसला है। चल, ये तो मुझे आता है। मैं आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। और मुझे प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक करें, और ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तो फिर हम कुछ ज़िंदगी के उन मामलात को भी छेड़ देंगे, चूँकि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास मेहमान आए, हम उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम उनसे खरी और सीधी बात करें। सुबह सुबह ताकि जब आप नींद से उठें तो आपको कुछ कंटेंट जो दिखने को मिले वो राइट कंटेंट मिले, वो मसनूही ना मिले, कॉस्मेटिक ना मिले। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे में खुश आमदीद। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। रशीद गोल्ड साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सीरियस भी हम ना जाएं, क्योंकि आप उठ के ये ना बोलें कि ये तो फिर शुरू हो गया, साजिद हमेशा सियासत की बातें करता है। गोल्ड साहब, एक कॉल आती थी कराची में और सन्नाटा हो जाता था, फिर कुछ नाकदीन ने कहा कि फिर उस कॉल की ज़रूरत है, या कराची अब अच्छा नहीं है? आपको लगता है कराची में डेवलपमेंट हो रही? नहीं। तो कैसे अच्छा हो गया? मैं कल परसों एक फेसबुक पे एक मैसेज आया हाँ कि लाहौर में कुछ सड़क बनी है, हाँ 17 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, उस पर आप गाड़ी चलाओगे तो बिजली पैदा होगी, तो वो लाहौर में बनती है। माशी अब कौन सा शहर है? कराची। रेवेन्यू कौन देता है? कराची। सिंध गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना देता है? 93.5% कराची से होता है। ट्रू। ठीक है ना? बाकी सिंध के शहर क्या रेवेन्यू देते हैं? तो उस शहर को आप कुछ नहीं फीड करोगे। मैं कहता हूँ आज गवर्नमेंट फैसला कर ले कि इस शहर को फंड दे और यहाँ की इंडस्ट्री का इंफ्रा ठीक कर दे। क्या बात है। ये मुल्क आपको 100%, इस शहर आपको 100% देगा। आप बैठ के खाना खा ली, मैं गारंटी बोलता हूँ, आप बैठ के खाना। ऐसा मुमकिन है कि आपको, हमें, हर जी शऊर को इल्म है कि ये शहर हमें सब कुछ देता है, और फिर इस शहर के साथ सौतेला सलूक ज्यादती क्यों? होती देखो, है। मैं एक बात करता हूँ जो कि बहुत बुरी लगती है बहुत से लोगों को। अच्छा। 71 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, रॉ का काम ख़त्म हो गया। ट्रू। रॉ का काम ख़त्म हो खत्म। गया।
1973 में रॉ ने कुछ पास करा लिया सिंध असेंबली से, जैसे कोटा सिस्टम। अच्छा, कोटा सिस्टम पास कराया। मैं कहता हूँ यार मेरे सिंध के गरीब इलाकों के लोग अच्छी तालीम हासिल करें, इसमें दो राय नहीं है, मैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सही। लेकिन वो 10 साल के लिए था। तो जिसने ये पास कराया ना, उसके दिमाग में एक था वायरस कि ये सिंध की तकसीम करेगा, ये सिंध की तकसीम करेगा। तो ये दिमाग में डालने वाला कौन था, इसको इम्प्लीमेंट कराने कौन था, उसको क्या समझ नहीं थी कि 10 साल के बाद। आपको पता है 73 से पहले 28 शहरों के मेयर जो थे ना, उर्दू स्पीकिंग थे। बताएं। 77 में जो इलेक्शन हुआ लाड़काना का या लाड़काना का, तो सिंधी स्पीकिंग ने 16,000 या 26,000 वोट लिए थे, वो उर्दू स्पीकिंग ने 77,000 वोट लिए थे। मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर बॉर्न यूनिट से जो ये बनता है 4 सूबे, तो 4 सूबों में आपने सिर्फ कोटा सिस्टम सिंध में क्यों किया? क्या पंजाब के देही इलाके बहुत ही तरक्की याफ्ता है? क्या केपीके के इलाके बहुत ही तरक्की याफ्ता है? सही। क्या बलूचिस्तान के इलाके बहुत ही तरक्की? ये बुरा लगता है लोगों को, कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहता कोटा सिस्टम है, मेरे सिंध के बच्चे, मैं भी मेमन हूँ, तो बिलोंग्स टू सिंधी, अगर पुराने हम सिंधी ही हैं और असल वारिस सिंध के हम ही हैं। बताएं। आप मानो या ना मानो, हिस्ट्री पढ़ो, वो मेहताब चन्ना जो मेहताब राष्ट्रीय बंदी, उसने किताब में भी लिखा हुआ है इन चीज़ों को, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। उस वक्त लोगों ने 73 में कोटा सिस्टम हुआ, भुट्टो साहब की वाह हो गई कि यार सिंध के गरीब लोगों को आगे बढ़ा रहा है। बढ़ा है जी, हक है उनका, फंड खर्च करे वहाँ पे हक है, फंड लगे तो सही। 2008 से 13 के इस शेख साहब है ना, मैं कहता हूँ पीएसडीबी देख लो, पीएसडीबी देख लो और सूबे का फंड देख लो। कराची से 150 गुना फंड मिलता था लाड़काना को। बताएं। क्या लाड़काना पेरिस हो गया? नहीं हुआ। बदीन पेरिस हो गई? नहीं हुआ सर। नवाबशाह हो गया? मैं दावे से कहता हूँ, जाके चेक करो 8 से 13 में कितने फंड दिए और कराची को कितना फंड दिया। मैं कहता हूँ मेरे सूबे में नहीं, मेरे मुल्क के हर चप्पे चप्पे में तरक्की होनी चाहिए, बेशक, लेकिन तासुब की बेस पे नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। सीपैक बनता है, सीपैक बनता है, सीपैक में मैंने चाइनीज एम्बेसडर को बोला था, मुझे गोलियां लगने से कोई 15-20 दिन पहले रशियन एम्बेसी में दावत थी, मुझे भी दावत आई थी एज ए मेंबर पार्लियामेंट। तो मैंने इससे कहा कि वो एम्बेसडर के, मैंने यार मैं बचपन से सुनता है पाकिस्तान और चाइना दोस्त है। बोला यस वी आर। मैंने नो, नाउ आई रियलाइज कि पाकिस्तान और चाइना दोस्त नहीं है। तुमने सारे फंड तो पंजाब के लिए किए, सारे प्रोजेक्ट तो पंजाब के लिए किए, मुझे पंजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी मेरा सूबा सबसे बड़ा सूबा है। सही। तो उसने मुझे पकड़ के बोला कि जी तुम्हारी गवर्नमेंट ने बोला यहाँ कराची इज नॉट सेफ सिटी। ओके, ठीक है ना। तो मुझे बुरा लगा, मैंने बोला यार हम सब पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाए तो पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की मीशत, ये ना बोले कि मैं इसका आईसी बंद कर दूंगा, इसको जेल में डाल दूंगा, ये ना बोले। सही सही। पाकिस्तान की बात करें। मैं गोल्ड साहब से भी सिलसिला जारी रखते हैं। आबिद मजीद साहब, इस शहर को कहा जाता है गनी परवर लोगों का शहर, और ये फिर गरीब की माँ और पाकिस्तान की मईशत की शहर है, मतलब पूरा अगर कहीं पूरा मुल्क चलाते ही यही लोग हैं। फिर इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए बिज़नेस कम्युनिटी का बड़ा किरदार है, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो स्टेक होल्डर हैं इस शहर के। फिर अक्सर उनमें मायूसी देखी है मैंने, क्या वो मायूसी आज भी है या अब उनको कोई वो दिख रहा है कि नहीं यार समथिंग बेटर, अब कुछ अच्छा होगा? साजिद भाई, मैं आपकी इस बात से पैसा मुत्तफिक नहीं हूँ कि मायूसी है। देखिए, कारोबारी लोग होते हैं ना, वो मायूस नहीं होते, सेटबैक्स होते हैं टाइम में। अगर वो मायूस हो गए तो वो अपना कारोबार तो बंद नहीं किया। आप देखें, जो भी अगर मुस्तकिल कारोबार कर रहा है, कम ज़्यादा तो हिस्सा होता है कारोबार का। और जहाँ तक आपने की कि कराची सबको पालता है, तो देखें कराची की जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने उसको दी है ना, वो कारोबारी बरादरी यहाँ पे वेलफेयर के बहुत अच्छे काम कर रही है। चाहे वो मेमन कम्युनिटी हो, चाहे वो दिल्ली वाले हों, चाहे चिनियोटी हों, दूसरी कौमें भी कर रही हैं। तो कराची का जो बेसिक काम जो हमें नज़र आ रहा है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो काफ़ी बड़ी बड़ी NGOs ने किया हुआ है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी तौर पे हमारे मसाइल कम है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो खाने पीने के मामलात हों। तो मेरे हिसाब से कारोबारी लोग मायूस कुछ हद तक सिस्टम से तो हैं, वैसे भी मायूसी अल्लाह गुनाह है हमारे लिए ना, तो हमें मायूस तो नहीं करना चाहिए। डिस्टार्ट हो जाते हैं फॉर टाइमिंग, जैसे अभी रशीद गोयल साहब ने कहा, तो वो इनकी एज का एक तजुर्बा होता है आदमी का, कि कुछ तजुर्बात ऐसे होते हैं, तल्ख होते हैं, तो उसका काउंटर बात ऐसी आ जाती है। बट ऑन दी होल
मेरे हिसाब से कराची वाले बड़े हौसलामंद लोग हैं, वो हमेशा हर हालात में पॉजिटिव रहे हैं। आपने देखे हैं कितनी कितनी मुसीबतें परेशानियां मुल्क में आई हैं, तो कराची वाले कहीं भी पीछे नहीं हटे। हाँ, मुझे तो वो कोविड याद है, मुझे तो मतलब मैं खुद अपना तजुर्बा बताऊं, 3 दिन तक मैं घर से नहीं निकल रहा था, ऐसा खौफ का आलम था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि लोग तो भूखे मर जाएंगे, लोगों का क्या होगा जो डेली वेजेस के लोग हैं, लेकिन कोई भूखा नहीं सोया सर। ये क्रेडिट जाता है अहले उसी में कराची को। सबसे ज्यादा बिजनेस को, होम बेस्ड बिजनेस को ये बूस्ट मिला। शहर अल्लाह की खास नेमत है। जी बिल्कुल खास कर लोग लाहौर को बोलते हैं वो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं कहता हूँ कराची फ्राक दलाने कराची, बिल्कुल सही। क्योंकि जितने एनजीओस हैं, मैं मिसाल 6 नवंबर को ही ज़लज़ला आया था ना, 6 तारीख को, अब 6 अक्टूबर को, सॉरी 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर से मैं कश्मीर में था, पूरा 1 महीना 10 दिन रहा था। हमारी वर्ल्ड मेमन जमात ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं इंचार्ज था। हमने चैरिटेबल काम किए। अच्छा, कुछ मुझे ज़रूरत पड़ गई सामान की, मैं स्टाफ देने गया सामान, बाकी तो यहीं से भेज रहे थे, सामान लेने गया तो वहाँ पर टेंट लगे हुए थे बहुत से इदारों के, पर्सनल एनजीओस के। कुछ 10 बोरी आटे की पड़ी है, 4 बोरी चावल की पड़ी है। मैं मिसाल दूँ कि ये आबिद और मैं एक ही कम्युनिटी से हैं। ज़लज़ला आया तो रमज़ान का महीना था, हमने सोचा यार काम करते हैं। तरावी के बाद हमने टेंट लगाया धोरा जी में, जमाल नूर हॉस्पिटल के सामने टेंट लगाया। अब तरावी के बाद सहरी तक कितना टाइम होगा, हमारे पास 3.5-4 करोड़ का सामान जमा हो गया। बताएं 3.5-4 करोड़ एक इलाके में, एक इलाके में, क्योंकि वहाँ सारी मेमन कम्युनिटी थी। अच्छा, इस शहर को, ये सूबे को, इस मुल्क को ब्लेसिंग है मेमन कम्युनिटी का, अल्लाह का शुक्र है। हमारे इस शहर के अंदर 32 हॉस्पिटल चलते हैं, जिसमें MMI हॉस्पिटल और इंडस हॉस्पिटल की फंडिंग भी मेमन बहुत किया। उसको तारिक रमन वाला था, अहमद टब्बा था, मुख्तलिफ लोग, यूनुस टब्बा के बच्चे थे सारे, तो बहुत काम किया। 132 स्कूल है चैरिटेबल, ओके, 32 हॉस्पिटल और इतने स्कूल। मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ जी। और ये मेमन कम्युनिटी के इलाज के लिए नहीं है, इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। मजहब, मसलक, जबान कोई हैसियत नहीं रखता। इंसान है, पाकिस्तानी है, आया खिदमत करो। हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है कि इंसानियत खिदमत जो है ना, वो अहम इबादत है। तो लोग बाज़ औक़ात क्या होता है, कोई इदारा बनता है एनजीओ, तो किसी मसलक का तो उसी मसलक को दे रहा होता है, दूसरे मसलक का तो उसी मसलक को दे रहा होता है, एक ज़बान का होता है उसी ज़बान वाला होता है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब कभी आपके पास टाइम हो ना, कभी आपके पास टाइम हो, मैं आपको जगह बताता हूँ। सफूरा गोड पे एक हॉस्पिटल है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट, जाके देखना, आपको आपकी आंखें खुली रह जाएगी। गरीब इस बेड पे बैठा हुआ है, अमीर इस बेड पे है, बताएं, उसको भी वही सहूलत, इसको भी वही सहूलत, ये पैसे दे रहा है, गरीब फ्री इलाज करा रहा है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट का हमारा सेंटर है कोरंगी में, कोरंगी में जाके देखना, मिट्टी, मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कितने लोग वहाँ पढ़ते हैं, हार्डली 1% मेमन, बताएं, हार्डली 1% मेमन। और 36 या 42 डिसिप्लिन में हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। स्किल दे दो, तालीम नहीं ले सका ना, कोई मसला नहीं, कुछ काम सिखा दो, कुछ रोटी कमाने सिखा दो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की रशीद गोल्डी साहब ने, और आपका बड़ा वसी तजुर्बा है, आप इस मुल्क का और इस शहर का असास हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे में खुश आमदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को और आखिरी ब्रेक है, और आखिर में हम बेस्ट विशेस के पैगामात भी लेते हैं अपने मेहमानों से, और कुछ प्रोग्राम को ज़्यादा संजीदा भी नहीं बनाते। और अनवार साहब क्या मैसेज देंगे नौजवानों को, चूँकि आपका मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और फिर मीडिया साइंस और दीगर शोबाजात में मीडिया पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कम हो गया है गालबन एक रिसर्च के मुताबिक मीडिया में आने। देखिए जी, आजकल एक बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ है हमारी मीडिया इंडस्ट्री में। तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग जो हमारी इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, अब वो छोड़ के जा चुके हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। उसकी वजह है
ہماری جو چینلز ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے ان کی جو پلر تھا وہ ایڈورٹائزنگ. اب ہمارے کو وہ ایڈورٹائزنگ نہیں ملتی. اس ایڈ کے بدلے پہ ہمارے امپلائیز کو سیلری دی جاتی تھی, جس سے ہماری انڈسٹری سمجھ لے بہت بڑا کرائسس کا شکار ہے اس وقت. تو میں آپ کو بتاؤں, اچھا اب میں الزام دوں کہ جی پرنٹ میڈیا کو نقصان پہنچایا الیکٹرانک میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا کو سوشل میڈیا نے, ایسا نہیں ہے. صرف انڈسٹری جو چل رہی ہے, میڈیا انڈسٹری کے جو ہے وہ اس ٹائم بہت بڑا کرائسس کا شکار ہے, جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس سے بہتر میں نوجوان دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ایک سوال لے لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پالیسی بنانے والوں نے ملک کہا کے جو ان کو اوقات میں رکھیں, ہیں ان کو لمٹ میں رکھیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. میری اپنی 27 سالہ تجربہ ہے میرا, اور زندگی کا پورا حصہ ہی میں نے سمجھ لیں صحافت سے ہی وابستہ رہا, اور پرنٹ میڈیا سے نیچے سے اوپر آیا ہوں میں. قومی اور پبلک اخبار سے ہوتا ہوا, اور دھوم ٹی وی سے, اور اس طرح ہوتا ہوا حق ٹیلی ویژن سے ہوتا ہوا, میں اس طرح یہاں پہنچا ہوں. لیکن اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا کرائسس ہے. تو میں اپنے شہر کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی نوجوان, اس کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, وہ آئی ٹی کی طرف آئے. دیکھیں اس وقت ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ آئی ٹی کے کورس کرے. گورنر صاحب کروا اور وہ گورنر صاحب بھی کرا رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, اور بہت زبردست. میں ان کو کرتا ہوں جو بھی کام کرے وہ کرے, این جی اوز کریں, کوئی بھی کام کرے, چاہے وہ ٹاؤن لیول پہ چلے یا سندھ گورنمنٹ لیول پہ چلے, آئی ٹی میں آنا چاہیے. آئی ٹی کی طرف نوجوان. ٹائم بہت کم ہے. عابد صاحب کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ آپ نے کہا بزنس مین مایوس نہیں ہوتے, بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. تو یہ جو 7 لاکھ سے زیادہ لوگ پچھلے سال بچے باہر جا رہے ہیں, یہ باہر کیوں بھاگا دوڑی لگ رہی ہے؟ وہاں پہ ایکسپینسز نہیں ہے کیا؟ وہاں کے رہنے کے خرچے نہیں ہیں, وہاں پہ اخراجات نہیں ہیں, یا وہاں پہ کچھ زیادہ ہی بچے پیسے کمانے جاتے ہیں؟ چلیں تعلیم کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری لیبر جا رہی ہے. کیا اب لیبر کے لیے یہاں کام نہیں بچا؟ دیکھیں 2-3 وجہ جو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے نا. ایک تو وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پچھلے 4-5 سال سے اکنامک حالات ہیں, خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ مایوسی کے اس میں بھی بڑھ گیا ہے, کیونکہ ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, خاص طور پہ جیسے انہوں نے ذکر کیا آئی ٹی کا. اچھا اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے پاس آئی ٹی کا وہ سیکٹر ہے جس میں ہم واقعی کام کریں تو ہم کافی چیزیں ملک کے لیے صحیح کر سکتے ہیں, تو اس پہ بھرپور کام ہونا چاہیے. دوسری بات رہ گئی کہ مایوسی, تو میں نوجوان نسل کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار ہم اپنے بیس پہ کچھ چیزوں کو کریں, محنت کرتے ہیں. اگر ہم نے کسی بھی چھوٹی سی فیلڈ میں بھی محنت کی اور انٹرپرینرشپ پہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, اس میں عظمت کہیں نہ کہیں سے شامل ہو جائے گی. دوسری بات یہ رہ گئی کہ کچھ حالات ہمارے اس قسم کے ہیں کہ لوگوں کو اپنے روزگار کے لیے باہر جانا ہوتا ہے, مگر دیکھیں اس کے نتائج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں باہر بھی کوئی آسانیاں نہیں ہیں. جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, دوسرے ممالک میں جو 30 سال سے لوگ سیٹل تھے وہ بھی بڑے پریشان ہیں اس وقت, دوسرے ان کے مسائل ان کی اتنی جگہ ہیں. تو میں تو اپنی قوم کے بچوں کو یہ کہوں گا کہ یار پاکستان میں جتنا آسان اپنے کیریئر کو ڈیولپ کرنا ہے, اگر کہیں کر بھی لیں گے تو وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ ایسے ہوں گے کہ ان کو پاکستان واپس نہ آنا پڑے. تو بہتر ہے کہ اپنے ملک میں کوالٹی آف لائف وہاں پر امپروو ہے. یہ وجہ بھی ہے جانے کی, سڑکوں کے مسائل, پانی کے مسائل, بجلی کے مسائل, بنیادی اس مسائل چیز تو کے ہیں لیے انسان ہمارے, جانا. گیس بجلی پانی کے مسائل تو بڑے ہیں. اینٹک سوال پوچھنے جا رہے ہیں, اور چونکہ آپ کو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو آپ کی پوری زندگی گزر گئی, پارلیمنٹ, پولیٹکس, سول سوسائٹی, بزنس, ہر مقام سچے کھرے انسان ہیں, نو ڈاؤٹ. گوڈل صاحب, اس شہر نے رشید گوڈل دیا, فاروق ستار دیا, مفتاح اسماعیل دیا, کمپیئر نہ کریں. اچھا میں ابھی مجھے منہ سے کچھ اچھا آپ کا اختلاف ہے شاید ان سے اختلاف میرا صرف پاکستان کی وجہ سے سب کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے, جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اس سب سے اختلاف ہے. دیکھو جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے میرے ملک کا اس کے خلاف ہے ہم. ٹھیک ہے نا. میں تو ینگ نسل کو یہ بولتا ہوں اپنے حصے کا کام کرو. صحیح. فوج کو گالیاں دینا, آپ کا پسندیدہ پولیٹیشین, کیا بولے, پسندیدہ سیاستدان کہ یہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, یہ سچا آدمی ہے, یا کوئی بھی نہیں؟ سر پاکستان جو پیار کر رہا ہے مجھے پسند ہے. کون کرتا ہے پیار اس وقت؟ کوئی ایسا سیاستدان ہے؟ آپ جرنلسٹ ہو, آپ خود بولو. میں بولوں گا تو کسی کو برا لگے گا, پھر خامخواہ میرے لیے پریشانی ہو جائے گی. لیکن اپنے ملک سے محبت کرو, اپنے حصے کا کام کرو. اپنے حصے کے کام کا مطلب سمجھے آپ, ایک کچھ نہیں کر سکتا نا یار ایک پودا لگا دو, کچھ نہیں کر سکتے نا کسی غریب کو ایک ایجوکیشن کا مہینہ باندھ دو, ٹھیک ہے نا. کچھ نہیں کر سکتے نا اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو, دعا لے لو.
ایک چھوٹا سوال کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح آپ ایجوکیٹڈ لوگ بھی آنے لگے سیاست میں, آپ کے پہلے آپ کے جاہل آتے تھے آئے گا؟ کیا؟ پہلے کے جاہل آتے تھے؟ نہیں, اب تو ہو ہی گیا ہے نا کہ ڈگری ہوگی. نہیں, ڈگری وگری چھوڑ دیں. پاکستان کی خرابی, پاکستان کی خرابی پتہ کیا ہے محترمہ, پاکستان کی خرابی کیا ہے؟ پاکستان میں جدید پوسٹی سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب یہ علاقے کا ہے تو بس وہی جیتے گا. کیوں غریب کا بچہ نہیں جیتے گا؟ کیا وہ قابل نہیں ہے؟ تو پاکستان کو گالیاں دینا چھوڑو, نواب شاہ پاکستان سے محبت کرنا شروع کرو. پاکستان کے سارے اداروں کو گالیاں دیتے ہو, مطلب اپنے حصہ کام, یہ گیزٹ ہے نا آپ کے پاس, موبائل ہے نا, کریٹیوٹی کرو, پڑھ لو, اے آئی پڑھ لو, کچھ پڑھ لو, اپنے حصے کا کام کرو, اپنے ملک سے محبت کرو, کسی کے بہکاوے میں نہ ہو کہ اس نے بولا فلاں غدار ہے, فلاں محب وطن نہیں ہے. اپنے حصے کا کام کرو, ملک کو بہتر کرو. آپ 10,000 سے کر سکتے ہو, 1 لاکھ سے کرتے ہو, 1 کروڑ سے کرتے ہو, اپنا حصہ ڈالو. رشید صاحب سوری فار انٹرپٹ, آج چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑے ناراض دکھائی دیتے ہیں, آپ کی نظر میں بھٹو اور عمران خان ایک جیسے؟ نو کمنٹس. اوکے, کیونکہ وہ کم سے کم 15-20 منٹ تو بات ہوگی, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, اگر اس کو وہ کوزے میں قید کر دیں, ایک الفاظ میں آپ ایلیبریٹ کریں یا دو سینٹینس میں. وہ الگ بندہ تھا, یہ الگ بندہ ہے. اچھا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے؟ کمپیریزن کسی کا بھی کسی کے ساتھ نہیں. آپ کا میرے ساتھ ہے, نو, میرا آپ کے ساتھ ہے, میرا گوڈل فیملی کا ممبر میرے کے ساتھ ہے. اس کی الگ کوالٹیز, میری الگ کوالٹیز ہے. اس کی الگ خرابی ہے, میری الگ خرابی ہے. کراچی تو ہم خرابیاں, ہم اصل مسئلہ کیا ہے اس قوم میں؟ ہم صرف خرابی ڈھونڈتے ہیں. اس قوم میں ہم صرف خرابی ڈھونڈتے ہیں. تو ایک انگلی کرتے ہیں تو باقی کدھر ہوتی؟ چاروں کی اپنی طرف. اپنے کو آپ کو دیکھو, میں نے کیا اپنے حصے کا کام کرو پاکستان کے لیے. کراچی کو صرف این جی اوز ہی کھلائیں گی, پلائیں گی, نوکریاں دیں گی, آئی ٹی کے کورس کروائیں گی, تو پھر حکومتیں کیا کریں گی؟ سر میں اس کھلانے پلانے کے بھی خلاف ہوں. اچھا بھائی کھلانا پلانا ہے. نہیں, وہ فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک تو وقت کا جو کھانا دیتے ہیں تو وہ پیسے بچا رہے ہیں نا اس کے, ہم وہ بیچارے کی سیلری کم ہے. بچانے کی بات الگ ہے. اچھا, آپ کھانے کھلا رہے ہو, اناج دے رہے ہو, کیا رمضان میں ہی اناج کا بونا چاہیے اس کو؟ باقی 11 مہینے نہیں چاہیے اس کو؟ تو اس کو ہنر دے دو نا یار, وہ خود کمائے گا. شہباز شریف کو ایک دفعہ میں نے کہا تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھا, 2 روپے کی روٹی والا کیا تھا نا, میں نے بولا میاں صاحب ملک کو تعلیم دلوا دو, 2 روپے کی جگہ 25 روپے کی روٹی کھا لے گا. وہ تعلیم چینج کرتا معاشرے کو, جھوٹ نہیں کرتا, بدماشی نہیں کرتی. ایجوکیشن تعلیم تو مل جاتی ہے بعض لوگوں کو, بہت پڑھے لکھے بھی اسمبلی کے اندر, لیکن گھر کی تربیت نہیں, بدتمیزی کا شیوا ہے. تو ملک سے محبت ایک پہلا ٹارگٹ رکھ لو, اپنے علاقے سے محبت, اپنے صوبے سے محبت, اور کچھ نہ کچھ بہتری کام کرو, چاہے 100 روپے کی بہتری کا کام کرو, لیکن ملک سے بہتری. میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ آپ نے کہا کہ اپنے حصے کا آپ بھلے پودا ہی لگا دیں. انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا آپ پارلیمانی سیاست میں؟ دیکھیں پارلیمنٹ سیاست روز بروز بگڑتی جا رہی ہے, روز بروز بدتمیزی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کتنے لوگوں سے پوچھو گے جو بل آتے ہیں اس پہ ڈسکشن کیا ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں فائنانس کمیٹی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھا, مجھے انویٹیشن آتا تھا ورلڈ بینک سے, IMF سے, میں جاتا تھا اپنے خرچے پہ. تو ایک دن ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا, یہ جو آج کا ایشو ہے, ہاٹ ایشو, انڈس واٹر ٹریٹی. آج سے 11 سال پہلے ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ وہاں تھا اور میں ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے بولا یو ور دا گارنٹر آف مائی انڈس واٹر ٹریٹی. کس کے لیے بات کی؟ پاکستان کے لیے. دریا کہاں تھے؟ پنجاب میں. میں کہاں رہتا ہوں؟ کراچی میں. مجھے اب کوئی تعلق نہیں ہے دریاؤں سے, میرا تعلق شہر کے والوں کا. میری کھیتی باڑی تو نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح. میں تو نوکریاں کرتا ہوں, کام کرتا ہوں, میری کھیتی باڑی تو نہیں ہے نا. ایسا ہی. تو میں نے سوال پوچھا, اس نے جواب دیا. مرحوم رانا افضل جو اسٹیٹ منسٹر فائنانس تھا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہیں, مجھے ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھا تھا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا, آیا میرے پاس, آ کے بولتا ہے گل صاحب نے کیا سوال کر دیا, انڈیا ناراض ہو جائے گا. میں نے وہ پاگل, ایسے ہی بولے, میں نے وہ پاگل, ادھر بیٹھے بیٹھے اردو میں بولا, تو اسے سمجھنے والے تو تھے. میں نے کس کی بات کر رہا ہوں؟ پاکستان کے دریاؤں کی, پانی کی بات کر رہا ہوں. یہ پنجاب کے دریا ہیں, میرے سندھ کے بھی نہیں ہیں وہ. تو جب ملک سے محبت کا یہ لیول ہو کہ انڈیا ناراض ہو جائے گا, بھائی کس لیے ناراض؟ میں آپ نے حق کی نہیں, ہمارا ورلڈ بینک گارنٹر ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا. ایسا ہی ہے. میں نے سوال کیا اس فورم پہ, کچھ 850 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ تو گارنٹر تھے, آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم کر رہے ہیں کام اس پہ. تو ملک کا مفاد پہلے ہے, چاہے ادھر ہو, ملک سے باہر ہو, کدھر بھی ہو. میں نے آپ سے کیا کہ اپنے حصے کا کام کرو.
یہ حصے کا کام یہ نا کہ پاکستان کے لیے تڑپتے ہیں, پاکستان کو بہتری کرنے سوچتے ہیں, تو ینگ بچوں کے دماغ میں وہ ڈالو, ینگ بچوں کے دماغ میں یہ ڈالو یہ نعرے لگا رہا ہے, یہ خوبصورت ہے, بڑی انگلش میں بات کرتا ہے, وہ اچھا لیڈر ہے, ویسٹ کوٹ شلوار قمیض پہن کے آتا ہے, کوٹ پینٹ ٹائی لگاتا ہے, یہ ڈیسنٹ گائے. ڈیسنٹ گائے تب ہوگا جب اس میرے ملک کی بات کرے گا, میرے ملک کے ادارے کو گالیاں نہیں بکے گا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی رشید گولڈ صاحب نے, اور کوشش تھی کہ آپ کا جو ایک طویل عرصہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہے, ہم آپ سے میٹھے کڑوے ہر طرح کے سوالات کریں گے, اور غالباً آپ چونکہ سچ بولنے کے عادی ہیں, آپ سچ پر بلیو کرتے ہیں, اور کوشش کی ہم نے بھی آپ سے سچ اگلوائیں اور آپ نے بہت اچھے اچھے جواب دیے. مجھے سعدیہ کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.